جیسے اب کوشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. میرا تعلق بزنس مین کمیونٹی سے ہے اور آپ کے بارے میں ڈس انفارمیشن بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے تھرو کہ آپ 20 سال قبل ایک ملون، کوئی یوسف ملون نامی ایک شخص تھا، تو اس سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کے بارے میں اس کو خلیفہ یا آپ کا مطلب آپ سے تعلق بتایا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات جو ہے وہ ختم نبوت کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ یہ بات ہم تقریباً 2 سال سے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں، اپنی قوم کے بیچ میں پورے پاکستان میں دورے کر رہے ہیں، اعلیٰ ترین علماء، دانشوروں، فقراء، اولیاء کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق ہے. اور یہ مشن الحمدللہ 2 سال ہو گئے، یہ اللہ کا پاکستان جس کا مشن ہم یہ لے کر چلے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری، ہماری پوری زندگی گزری ہے اس بات میں کہ اللہ کے رسول کی عزت اور آبرو پہ اپنے جان مال عزت اور آبرو قربان کریں. 22 سال کا نوجوان بچہ تھا جب افغانستان میں داخل ہوا سوویت فوجوں کے خلاف لڑنے کے لیے. جو ہمیں جانتے ہیں، میرا پورا بچپن میرے شہر میں گزرا ہے، کراچی میں میری پیدائش، میرا کینٹ پبلک اسکول سے ہم پڑھے ہوئے ہیں، آدم جی کالج سے انٹرمیڈیٹ ہے، NID سے گریجویشن ہے. ہماری پوری زندگی جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، عشق رسول، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ممکن ہے کہ 200-250 پروگرام ہم کر چکے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص عاشق رسول بھی ہو اور گستاخ رسول بھی؟ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب بھی کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے جس کا کام امت کو احیا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہمارا جینا ہمارا مرنا آبرو رسول پہ ہے، انشاءاللہ اسی پہ رہیں، اسی پہ مریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ خبیب صاحب ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی خبیب. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ ہماری ایز اے نیشن ہمیں بہت خوشی سے بتایا جاتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی ریسٹور کر دی گئی ہے. ہمیں بہت مطلب ہمارے اندر بہت خوشی ہے کہ یہ ڈیموکریسی ریسٹور کر دیا گیا ہے. اگر یہ ڈیموکریسی واقعی ہمارے مسئلوں کا حل ہوتی تو انڈیا میں بھی ہمیں 2 نیشن تھیوری کی کیا ضرورت پڑتی؟ تھینک یو. بیٹا دیکھو، پہلی بات تو ہم یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر جو سب سے بڑی ڈس انفارمیشن ہماری مسلمان ملت اور قوم اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے پھیلائی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ جی جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، ڈکٹیٹرشپ بہت بری چیز ہے، اور پوری ملت اور پوری قوم کو اسی خرافات میں الجھا دیتے ہیں. اگر حقیقت میں ایک بات نوٹ کرو کہ چاہے ڈیموکریسی ہو سو کالڈ یا ڈکٹیٹرشپ ہو سو کالڈ، اس کے نیچے جو نظام قائم ہے، چاہے سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کا نظام ہو، چاہے جوڈیشری کا نظام ہو، چاہے انگریزوں کی بنائی ہوئی عدالتیں ہوں، انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون ہو، یہ سیم رہتے ہیں، ان کو نہیں تبدیل کرتا کوئی. جو اصل نظام تبدیل کرنے کی بات ہے، وہ نظام تبدیل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ حکمران کی جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. جو اصل بات جس پر یہ آنے ہی نہیں دیتے کبھی کہ اس ملک میں سود اور ربا کا نظام جس سے اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے، وہ نظام کس طرح تبدیل کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی سے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے سود، حرب من اللہ و رسول، سود اور ربا کے نظام پہ، جس کو بینکنگ سسٹم، ماڈرن پیپر کرنسی، ورلڈ بینک، IMF یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لہذا اس سیاسی بحث میں پھنسا کر آپ کو اس اصل نقطے سے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا پر نظام قائم کیے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک نہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. ہمارے یہاں اگر جمہوریت ہے، کنسنسس ہے، پبلک کی رائے سے کوئی فیصلہ ہونا ہے تو روحانی جمہوریت ہوگی جیسے خلافت راشدہ میں سب کی مرضی. اور اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو صلاح الدین ایوبی جیسی ہوگی جو بینوولنٹ ہے، ایسی ڈکٹیٹرشپ کہ بیت المقدس شریف کو فتح کرتے ہیں اور بڑے بڑے عیسائیوں کو، پوری عیسائی، اس سے 70 سے 90 سال پہلے جب عیسائی قبضہ کرتے ہیں بیت المقدس شریف پہ تو مسلمان بچوں کو دیواروں سے مار کے سر کھول دیتے ہیں. 25,000 مسلمان ایک ہفتے میں شہید کیا جاتا ہے بیت المقدس کے اندر. مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ جاتا ہے. اور جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس شریف فتح کرتے ہیں، اس سے پہلے حضور جب مکہ فتح کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر جو بیت المقدس شریف فتح کرتے ہیں، وہ ایک کیس بتا دیں کسی ایک شخص کو قتل کیا گیا، وہ ہماری تاریخ ہے، وہ ہماری ہسٹری ہے. تو بیٹا وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ، وی آر انٹرسٹڈ ان اے لیڈر جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پر سوز ہو. وہ کس طریقے سے آتا ہے؟ کنسنسس سے آئے، ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے، عوام اس کو انتخاب کرتی ہے، وہ اللہ کے رسول اور شریعت کے اوپر نافذ کرتا ہے. ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنائے، اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں، ہم اس کو لبیک کہیں گے انشاءاللہ. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک خواتین کی بھی اس میں رائے شامل کر لیتے ہیں، ان کے بھی سوال شامل کر لیتے ہیں. جی. You speak of Pakistan becoming the perfect nation, right? جس میں خلافت کا نظام ہو and everything. But we were sort of wondering, doesn't this defy the concept of Dajjal and the subsequent defeat of the Ummah? حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو جائے گی.
ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہوگی. اگر ہم اس خلافت راشدہ کو، اس نظام حکومت کو، اس عدل کے نظام کو قائم کر سکے ہماری سعادت. اگر ہم اس راہ میں مارے گئے تب بھی ہم خوش نصیب ہیں. جو جنگ بدر کے شہداء تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن افضل ترین شہداء بدر کے شہداء ہیں کہ جو اس فتح مکہ کی راہ ہموار کر کے چلے گئے. ہماری زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پورا کرنا ہے. اس راستے میں مارے گئے، شہادت، زندگی پائی، سعادت. الحمدللہ دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. اگلی آواز شامل کرتے ہیں. جی Ji, my question basically is that whenever I go outside, everybody asks me what can Pakistanis living abroad can do for Pakistan, especially in Europe and USA. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے. اب امریکہ نے وہ اسکریننگ نظام شروع کر دیا ہے کہ جو پاکستانی جائیں گے ان کو ایئرپورٹ سے بے عزت کیا جائے گا. مزید پہلے بھی کیا کم کرتے تھے کہ اب کیا کریں گے. لیکن پاکستان کے تمام وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بات ہم ان کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کو پاکستان بھیج دیا جائے گا. آپ پاکستان نہ بھی آنا چاہیں تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال نے یہ بات اس وقت کہی تھی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، امت مسلمہ اور پاکستان کے خلاف جو یلغار بنائی جا رہی ہے اس میں یہ مسلمانوں کو اب یورپ اور امریکہ میں نہیں رہنے دیں گے. آپ کی زندگی عذاب کر دیں گے. اگر آپ رہیں گے بھی تو آپ کو اتنا بے حرمت اور ذلیل کریں گے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کو نیوڈ سکین نہ کر لیں اپنے ایئرپورٹس کے اوپر. یہ ہم جس خطے زمین سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کو یہ دکھا دیجئے اور یہ بتا دیجئے وی آر آنریبل پیپل, وی آر ڈگنیفائڈ پیپل, وی آر ولنگ ٹو ڈائی فار اے پرنسپل دیٹ وی بلیو ان. We will raise this flag higher and higher. You cannot purchase us. You cannot corrupt us. You cannot invade our lands. We want to live in peace. We want to live in dignity. But not at the cost of our honor. Not at the cost of our sect. Not at the cost of our ideology. اگر یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم محبت اور پیار سے رہنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی عزت, غیرت اور آبرو کے سودے پر نہیں. پاکستان کی نمائندگی کریں. پاکستان خود جس سے پیار ہوتا ہے, جس سے عشق ہوتا ہے, اس کے لیے پھر بتانا نہیں پڑتا کہ میں اس کے لیے کیا کروں. جو کچھ کر سکتے ہیں اس پاکستان کے لیے کیجئے, اور یقین کیجئے اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ ثانی پاکستان پر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. گارنٹی ہے اس بات کی, آزما کے دیکھ.